لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وإذا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته عقدة من لساني يفقه قولي يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا وتقبل منا سميع دعاء من سبحان يا غفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ یہ سورہ جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد، سورہ علق۔ تو اس کے آخر میں سجدہ آئے گا تلاوت کا، تو تلاوت کا سجدہ چونکہ یہ آیت ابھی میں پہلے سورہ پڑھ لے رہی ہوں تاکہ جب تلاوت کا سجدہ آئے تو آپ سب بھی کر لیجئے جہاں پہ آپ لوگ موجود ہیں۔ سجدہ تلاوت اچھا ایک سجدہ کرنے کا اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، اللہ کو اپنے سجدہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ یہ سجدہ چھوٹے، تو میں بھی یہاں پہ کر لوں گی اس کو مکمل کر کے، آپ بھی جہاں پر ہیں وہ مکمل سجدہ کر لیں۔ اور سجدے آپ کو میں بتا چکی ہوں، کچھ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، پیریڈس وغیرہ سے اگر ہے خواتین کی حالت تو وہ اس میں سجدہ نہیں کر سکتی، اور یہ پاک صاف حالت میں ہی سجدہ ہوتا ہے۔ اور افضل طریقہ اس کا یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کے انسان زبان سے، کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا، زبان سے اللہ اکبر کہتا وہ سجدے میں چلا جائے، جیسی سجدے کی آیت سنے اور زبان سے اللہ اکبر کہتا وہ سجدے میں جائے، اور پھر سجدے میں اگر اس کو سجدہ تلاوت کی وہ تسبیح جو اللہ کے رسول ہمیں یاد کروائے وہ یاد ہے تو بہت ہی اچھا ہے، اگر وہ یاد نہیں تو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہتا وہ، یہ ہے سجدہ تلاوت۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں تک، کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں، صرف زبان سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جانا ہے، ایک سجدہ۔ اور باوضو رہیں تو بہت ہی اچھا، نہیں ہے باوضو تب بھی سجدہ ہے، اور قبلہ رخ رہیں تو بہت اچھا ہے، اگر قبلہ رخ نہیں ہے تو بھی ہو جائے گا، کر سکتے ہیں سجدہ، لیکن اگر قبلہ رخ رہیں تو بہت ہی افضل طریقہ ہے یہ سجدہ کرنے کا کہ آپ قبلہ رخ ہو کے اللہ اکبر زبان سے، بار بار کہہ رہی ہوں زبان سے، کانوں تک ہم لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا، نماز کی طرح تکبیر تحریمہ نہیں ہے، صرف زبان سے اللہ اکبر کہتے وقت سجدے میں جائیں گے، اور پھر تسبیح پڑھ کے اللہ اکبر کہتے اٹھ جائیں گے۔ تسبیح میں نے آپ کو بتا دی 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیے، اور اگر سجدہ تلاوت کی جو تسبیح آخر میں یاد ہمیں کروائی سجدہ وجہ الذی فطر، یہ جو تسبیح ہے جو بھی میں بتا رہی ہوں آپ کو، سجدہ وجہ الذی، تو اگر یہ آپ کو یاد ہے تو بہت ہی اچھا ہے۔ چلیں پھر میں پڑھتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، ان الی ربک الرجعى، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوى، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ اگر یہ آیت جو ہے اگر ہم یاد کر رہے ہیں تو اگر ہم یہ بار بار پڑھیں گے تو کیا بار بار نہیں، اگر آپ ایک دفعہ اس کے اوپر ہوتا ہے واجب سجدہ کرنا، اس کے بعد بار بار پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ اب جیسے ابھی ہم ترجمہ کریں گے اس میں ہم پڑھیں گے، اس کو بار بار ذکر کریں گے تو اس میں بار بار سجدہ نہیں ہوتا، لیکن جب ایک دفعہ آپ سجدہ کر لیتے ہیں، امید ہے بات کلیئر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ وہ آپ نے ابھی کہا کہ سجدہ اگر آپ باوضو ہو تو بھی کر سکتے ہیں، تو یہ پوچھ رہی تھی میں۔ باوضو ہوں یا بغیر وضو دونوں حالت میں سجدہ تلاوت ہوتا ہے، باوضو ہو تو بہت ہی اچھا ہے، یعنی سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ آپ نے کوئی آدمی، جیسے ابھی میں نے سورہ پڑھی، مثلا ابھی آیت پڑھی، جتنے کانوں میں یہ آواز گئی ہے، چاہے وہ گھر میں کچھ کہیں بیٹھے ہیں، کھاتے وقت تو خیر سجدہ تلاوت نہیں ہے،
لیکن اگر کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے آپس میں جی لوگ جی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں فیملی ممبرس، لیکن اگر کان میں وہ سجدہ وہ آیت جو ہے وہ سورہ کی چلی گئی جس پہ سجدہ تلاوت واجب ہے، تو پھر وہ بھی اٹھے گا اور سجدہ کرے گا، چاہے وہ وضو کی حالت میں ہو چاہے وضو کی حالت میں نہ ہو۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ جی 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 شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ سجدہ شکر میں بھی وضو بے وضو کر سکتے ہیں یا وضو ضروری؟ سجدہ شکر میں بھی وضو ضروری نہیں ہے، سجدہ شکر ویسے ہی ہے جیسے سجدہ تلاوت ہے۔ آپ کو کسی بات کی خوشی ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی، آپ بے اختیار اپنے رب کے آگے جھک گئے، جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی سفر پہ جا رہے ہیں، آپ ایئرپورٹ جہاز لینڈ کرتا ہے خیریت کے ساتھ، یا آپ گاڑی سے ہی کہیں جا رہے ہیں اور آپ خیر سے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے، تو آپ گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹرین پہ، آپ ہوائی جہاز میں موجود ہیں، ایروپلین میں، تو آپ وہیں جہاں بیٹھے بیٹھے اگر آپ جھک جاتے ہیں اللہ کے آگے تو اس کے لیے کوئی وضو شرط نہیں۔ تو بہرحال سورہ علق شروع کرتے ہیں۔ علق تو ہے ہی سیکھنے اور سکھانے والی آیت سے ہی شروع ہو رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت سورہ ہے سورہ علق۔ اور علق جو ہے وہ خون کی پھٹکی کو کہتے ہیں، جمے ہوئے خون کو علق، یعنی بلڈ ہے اس کو علق کہا جاتا ہے، علق۔ پہلی آیت کے اس سورہ کی جو پہلی آیت سے 5 آیت تک کے الفاظ ہیں، علم الانسان ما لم یعلم تک، یہ 5 آیتیں وہ پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نازل ہوئی، سب سے پہلی خلق العالم، یہ 5 آیتیں پہلی وحی۔ اس سلسلے میں بی بی عائشہ کی وہ حدیث جسے امام احمد، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد سندوں سے نقل کیا ہے، صحیح ترین احادیث میں شمار ہوتی ہیں۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ قرآن کی سب سے پہلی آیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی تھی، اور دوسرا حصہ یعنی آیت نمبر 6 سے پھر آخر تک جو آیات ہیں وہ پھر نازل ہوئی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی، اور ابو جہل نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے جب دیکھا تو اس نے آپ کو دھمکیاں دے کر روکنے کی کوشش کی۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور کئی روز یعنی رات اور دن غار ہرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ غار ہرا جو ہے وہ مکہ مکرمہ کا جو میں مشہور جو قبرستان ہے جنت المعلا، اس سے کچھ آگے ایک پہاڑ ہے جبل النور، اس پر یہ غار ہرا واقع ہے، جبل النور پر یہ غار ہرا واقع ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جاتے تھے اور وہیں پر رہ کر عبادت کرتے تھے، کھانے پینے کی اشیاء گھر سے لے گئے، چند روز گزارتے، پھر آتے پھر خدیجہ کے پاس واپس آ کے پھر مزید چند روز کا سامان لے جاتے، پھر آپ غار ہرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی اور فرشتے آتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا، پڑھو۔ اچھا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے بھیجا اور میری قوت برداشت یعنی 3 ٹائم جو ہوا، 3 دفعہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر کہا اقرا، پھر آپ کو چھوڑا، پھر آپ نے یہ جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جب مجھے بھیجا تو میری قوت برداشت جواب دینے لگی، اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اور یہاں تک ما لم یعلم یعنی یہ جو آیت ہے علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھو۔ عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے ہوئے وہاں سے
پلٹے اور جب گھر واپس پہنچتے ہیں تو حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں زمبلونی زمبلونی، اسی سے سورہ مزمل ہے، مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ۔ چنانچہ آپ وسلم کو اڑا دیا گیا۔ جب آپ پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ کو سنایا تو انہوں اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ بی بی خدیجہ کہتی ہیں ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کام نہیں ہونے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا کمزور لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ امید ہے یہ میں ایک ایک کر کے جو آہستہ آہستہ پڑھ رہی ہوں اس کو سمجھیے گا۔ کیریکٹر بلڈنگ اصل چیز ہے۔ آپ وسلم کا کیریکٹر جب ابھی نبوت نہیں ملی ہے، پہلی وہی نہیں آئی ہے، آپ وسلم کا کیریکٹر کتنا خوبصورت تھا۔ یعنی مراد بی بی خدیجہ کا یہ تھا کیونکہ بی بی خدیجہ آپ کی بیوی ہیں اور 15 سال آپ کے ساتھ رہتے ان کو ہو گیا، یعنی اس وقت آپ بی بی خدیجہ کی عمر 55 سال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال سے وہ بیوی ہیں، اور بیوی سے شوہر کی یا شوہر سے بیوی کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے 15 سال کی ازدواجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کیریکٹر، اتنا خوبصورت، اتنا عالی مرتبہ پایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر غار حرا کا واقعہ سنایا تو بلا تعمل آپ نے یہ تسلیم کیا کہ فی الواقع کوئی فرشتہ اللہ کا آیا ہوگا آپ کے پاس وہی لے کر، اور اس نے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ میسج بھیجا ہوگا۔ اسی لیے فرماتی ہیں کہ آپ کو اللہ کبھی تکلیف نہیں دے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے کیریکٹر ایسا ہے، آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، یعنی آنےسٹ بھی ہیں، اور بے سہارا جو لوگ ہیں معاشرے کے اندر ان کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، یتیم مسکین لوگ ہیں، ان کو کما کر دیتے ہیں، یعنی خود محنت کر کے غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانا، اللہ اکبر، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک ایک چیز کو ہم غور کریں اور اس کو لیں اور اس کو اپنی کریکٹر میں شامل کریں، یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کردار۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، ورقہ بن نوفل اور بی بی خدیجہ کے جو والد تھے، دونوں آپس میں بھائی تھے، عیسائی ہو گئے تھے، بتوں پرستی جو مکہ میں رائج تھی اس کو چھوڑ دیا تھا، اس وقت ایک ہی دین تھا، اس زمانے میں جو عیسائی تھے جو انجیل کو اور تورات کو لے کے چلنے والے، تو زمانے جاہلیت میں یعنی جو بت پرستی کا وقت تھا اس میں وہ عیسائی ہو گئے تھے، ورقہ بن نوفل، اور عربی اور عبرانی زبان جانتے تھے اور انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ ان سے کہتی ہیں بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانے نبوت میں قوی جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، اسے تکلیف نہ دی گئی ہو، یعنی ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ حضرت ورقہ جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کا میسج، اللہ کے احکامات، اللہ کے حرام اور حلال کو جب بھی کوئی رسول لے کر آیا تو اس کی قوم اس سے جو پہلے وہی قوم جس میں وہ رہتا تھا وہی قوم اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان کتنا زیادہ نفس پرستی میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے نفس کے مطابق بات کی جائے تو اس کو اچھی لگتی ہے، لیکن جہاں اس کے نفس کی خلاف بات کی جائے اس کو بری لگتی ہے، وہی دشمن بن جاتا ہے، اس کو تکلیف دینے لگتا ہے۔ یہی بات ورقہ بن نوفل آپ سے کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا وہ چیز لے کر آیا جو آپ لائے ہیں اور اسے دشمنی نہ کی گئی ہو، اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ لیکن زیادہ مدت نہیں گزری تھی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اس واقعے کو پورا دیا ہے، حضرت ورقہ بن نوفل کا جو واقعہ ہوا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دیتے ہیں، اور مفسرین نے اس واقعے کو ہر تفسیر میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا، اس کو دیا ہے۔
تو یعنی ورقہ بن نوفل بھی دیکھ رہے تھے 15 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند کردار تھا اس سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے ان کو تعجب نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر اللہ نے سرفراز کیا، اس بات سے کوئی تعجب نہیں ہوا، اسی لیے انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا۔ پھر دوسرا جو حصہ ہے آیت نمبر 6 سے، کلا ان الانسان ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقے کے مطابق نماز پڑھنی شروع کی، جس طریقے سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نماز سکھلائی تھی تو نماز پڑھنی شروع کی۔ ابو جہل نے آپ کو ڈرا دھمکا کر اس نماز پڑھنے سے روکنا چاہا۔ اس کا ابو ہریرہ سے ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں نے کہا ہاں، منہ زمین پر ٹکانا یعنی جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اور چہرہ کو زمین پر ٹکاتے ہیں، تو یہ سوال کرتا ہے ابو جہل قریش کے لوگوں سے۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ ابو جہل نے کہا اللہ اور عزا کی قسم، اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، استغفر اللہ، اور ان کا منہ زمین میں رگڑ دوں گا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر پاؤں رکھے، مگر یک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابو جہل سے پوچھا گیا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان، یعنی ابو جہل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک کھولناک چیز تھی اور کچھ فرق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب پھٹکتا، یعنی ابو جہل اگر میرے قریب آتا تو ملائکہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے، ایک ایک عضو کا اس کا اڑا دیتے۔ مسند احمد، صحیح مسلم، سنن نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، مختلف یعنی جو کتابیں ہیں اس کو میں آپ کو یہ مل جائے گا واقعہ۔ دوسرا ایک اور جو روایت کے مطابق کہ ابو جہل علانیہ اہل مجلس، جس مجلس میں وہ بیٹھتا تھا، ندوت ان کا جو کلب ہوتے ہیں جس کو آج ہم کلب کہتے ہیں، تو ان کا ندوہ تھا، کلب جو تھا اس میں یہ لوگ رات کو چوپال جس کو کہتے جمع ہوتے اور وہاں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے، باتیں باتیں کرتے۔ تو وہاں ان لوگوں میں جب بیٹھا تو ابو جہل نے علانیہ لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبودوں کی تذلیل کی ہے اور بزرگوں کی توہین کی ہے۔ بڑا مسئلہ ہے، اگر آج آپ بتائیں کہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز مت کرو، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کی، یا جو مختلف ناموں سے لوگ کرتے ہیں، تو لوگ بڑے ناراض ہیں۔ یہی بات ویلیوبل ہوگا، کتنی قدر و قیمت کا حامل ہوگا، یعنی قرآن پاک۔ پھر اس کے آگے سورہ بینہ کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جن پر یہ علم نازل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر ان کا انجام بتلایا گیا کہ ایسے لوگ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، یعنی جو لوگ بھی علم حقیقی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہ جو علم جس اللہ تعالیٰ اپنے جس نبی پر اتار رہا رسول پر اس کا انکار کرتے ہیں اور اس علم کو پھیلانے میں اس کام میں آڑے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شر البریہ ہیں، یعنی مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کی ہے۔ لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے اور یہ جو علم ہے یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اس علم کی قدر کرتے ہیں، اس رسول کو تکریم کرتے ہیں جو اس رسول پہ یہ آیات اتر رہی ہیں، اور آگے بڑھ کر اس رسول سے اس علم کو لینا چاہتے ہیں، آگے بڑھ کے اس کی مدد کرتے ہیں، علم لیتے ہیں، اور علم لینے کے بعد اس کو رسول کے نے جیسا کہ فرمایا کہ تم کو جب تم تو ایک بات پہنچ جائے تم اس کو آگے بلغ پہنچاؤ، تو پھر اس کو پہنچانے کا حق اور فرض بھی ادا جو ہے آنیسٹلی ادا کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو کہ آمنو وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یعنی مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق وہ مخلوق ہے جو یہ کام کرتی۔ یہ تینوں صورتیں جو ہیں ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ہم کریں گے انشاءاللہ یہ تینوں صورتیں تو علم کی پھر سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کتنا مہربان ہے کہ قرآن جیسی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا۔ آج ہم لوگ اس کی فضیلت سے، اس کی قدر و قیمت سے اللہ معاف کرے بہت ہی زیادہ بھول ہی گئے ہیں، بہت دور ہیں قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، اور جہالت کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، اگر غور کیجئے آخر کیا وجوہات ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، اپنی پوری دنیا پہ ورلڈ وائڈ سارے مینرز ہر فیلڈ میں جتنی بھی ہمارے معاملات زندگی ہوتے ہیں دنیا میں، ہماری جتنی بھی زندگی کے معاملات ہیں اس میں ہر چیز میں ہم لوگ طریقہ مینر بھول گئے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاک صاف رہنے کے آداب کیا ہیں، صحت مند ہیلدی ایک لائف گزارنے کے آداب کیا ہیں، پھر لباس تک پہننے کے ہمیں آداب سکھلائے گئے ہیں۔ علم حقیقی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب چیزوں کا آداب بتلائے ہیں، لباس کے بھی ہیں، کھانے پینے کے آداب ہیں، سونے جاگنے کے آداب ہیں، پھر راستے میں جب سفر کرو اس کے آداب ہیں، پھر سفر کے آداب ہیں، رنج اور غم کے بھی آداب ہیں، خوف اور راز کے بھی آداب ہیں، خوشی کے بھی آداب ہیں، پھر مسجد میں داخل ہوتے اس کے بھی آداب ہیں، نماز کے آداب ہیں، پھر قرآن پاک پڑھنے کے آداب ہیں، پھر جمعہ کے دن کے آداب ہیں، پھر نماز جنازہ اور جنازہ میں جانے کے، کسی کے انتقال میں جانے کے آداب ہیں، پھر میت قبرستان میں جب داخل ہوتے اس کے آداب ہیں، رمضان مبارک کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، حج کے ہیں، صدقے کے ہیں، یعنی والدین سے سلوک کیسے کیا جائے اس کے مینرز ہیں، پھر میاں بیوی آپس میں ساتھ کس طرح رویہ اختیار کریں، شوہر کا اپنی بیوی کا کیسا رویہ ہونا چاہیے، بیوی کا شوہر کا کیسا رویہ ہونا چاہیے، ازدواجی جس کو کہتے ہیں میٹر لائف جو ہے اس کے آداب ہمیں سکھلائے گئے ہیں، پھر اولاد ماں باپ کے ساتھ، پھر ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، پھر اولاد کی تعلیم تربیت ان کی پرورش کے آداب، پھر آپس میں ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں اس کے آداب، پھر مہمان کسی کو بلاتا ہے تو میزبان جو اس میزبانی کرنے کے آداب، حضرت ابراہیم کا ہے نا کس طرح کے آداب تھے، پھر مہمان جو جاتا ہے اس کا کیا ہونا چاہیے میزبان کے گھر میں آداب، وہ طریقے، پھر مجلس میں بیٹھنے کے آداب، پھر کہ کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنے کے آداب۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو اللہ نے ہمیں ایک کمپلیٹ یعنی طریقہ زندگی گزارنے کے ادب اور آداب قرآن کی شکل میں پاس موجود ہے، لیکن نہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں۔ اور ابھی اس وقت پوری دنیا میں جو ابھی حالت ہے، ابھی آپ وائرس کی جو بات کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ اتنی جہالت ہو گئی تھی، یہ جو فاسٹ فوڈ کھانے کا جو سسٹم پوری دنیا میں پھیلایا گیا کہ آدمی کہیں چلا جا رہا ہے، راستے میں بھوک لگی، چلو بھائی ایک برگر خرید لو، ایک پیزا کا پیس خرید لو، ہاتھ کہاں لگے ہیں، پیزا کا پیس خریدا، برگر خریدا، ہاتھ میں پکڑ لیا، کھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ ادب آداب سیکھیں اور دنیا میں ان ادب آداب کو، ان طریقہ کار کو، اس سارے علم کو پھیلائیں، لیکن ہم تو خود ہم نہیں جانتے، ہم بھی اسی کلچر کا حصہ بن گئے، ہم ہی اسی کلچر کو لے کے چلنے لگے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سو کے اٹھو، پہلا سو کے اٹھنے کے بعد ادب کیا ہے کہ ہاتھ اپنے دھو لو، تو تمہیں پتا نہیں کہ تم نے نیند میں اپنے ہاتھ کو کہاں لگایا ہے۔ یعنی ہاتھ دھونے کا ہمیں ادب سب سے پہلے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھو لو، کوئی بھی کھانے کی چیز منہ میں لے جانے سے پہلے ہاتھ کو دھو لو۔ جو میرے آپ کو یاد ہوگا جو ہم لوگ ہفتے میں ایک دن ملتے تھے، تو میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہماری کلاس میں آتے رہے، کیا ان کو یاد نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ میں نے اکثر یہ الفاظ کہے، کیونکہ ہمارے درس کے بعد کچھ کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا تھا، تو میں نے اکثر یہ جملہ کہا، باقاعدہ بار بار اس بات کو دہرایا کہ ہاتھ دھو لیں پھر کھانے کی چیز کو ہاتھ لگائیں، کیونکہ ہم لوگ پتہ نہیں کہاں 10 جگہ ہاتھ لگا کے اس جگہ پہنچتے ہیں، پھر پڑ کے اٹھتے ہیں، کتنوں تو ہینڈ شیک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھانے کی چیز کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، اور پھر وہی ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، تو کتنے جرمز ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو جو ایک بیسک ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، وہ بھی ادب آداب ہم بھول گئے۔ تو یہ میں صرف ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں بچے، اسکول سے آتے ہیں، آتے کے ساتھ جو ہے کھانے میں باہر سے مرد حضرات آتے ہیں،
اپنی جگہ 10 جگہ چھوا ہوا ہوتا ہے، فریج کھول لیا، پھر ان چیزیں نکالی، پانی کی بوتل نکالی، فوراً وہاں سے کھڑے کھڑے پینے لگے، بیٹھ کے پانی پینے کا ادب بھی بھول گئے، بیٹھ کے کھانے کا ادب بھول گئے. تو یعنی یہ ایک بات نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی اقرا بسم ربک الذی، علم کی فضیلت. علم نہیں حاصل کرنا چھوڑ دیا اور بالکل ہی علم سے دور ہو گئے. ایک بہت بڑا یہ عالمیہ ہے مسلمان کا کہ تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کہ اللہ کی کتاب سے، علم حقیقی سے دور ہونے کی وجہ سے کیریکٹر بھی ختم ہوا، اخلاق بھی ختم ہوا، اور جو صورتحال ہے وہ انتہائی اس وقت بری ہے. اللہ تعالیٰ ابھی ایک جو اندیکھی چیز ہے اس کا خوف اور ہراس ہے، پتہ نہیں یہ اندیکھی چیز کیا چیز ہے، لیکن ہر آدمی ہاتھ دھو رہا ہے اور ہر وقت دھو رہا ہے، اور بہت دھو رہا ہے. یعنی اتنا دھو رہا ہے، اگر سائیکولوجیکلی اس کو دیکھا جائے کہ اب وہ اتنا زیادہ اس وائرس سے خوف زدہ ہے کہ وہ بار بار ہاتھ دھو رہا ہے، خوب سینیٹائزر اور وہ صابن جو ہوتا ہے وہ لگا کے خوب ہاتھ مل مل کے دھو رہا ہے کہ اللہ رحم کرے، کیونکہ اس ادب اداب سے دور ہو گئے، ہم لوگ بھول گئے. تو میں سم ٹائم سوچتی ہوں کہ یہ جو خوف کا عالم ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ہمیں کیا بولوں، بس سزا ہی تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی کتاب سے دور ہوا، علم حقیقی سے دور ہوا، سارے ادب اداب بھول گیا. تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہمیں ایک جھٹکا دیا ہے اس وقت انسان کو. میں سارے انسانوں کی بات کر رہی ہوں، ایک جھٹکا ملا ہے کیونکہ ہم علم حقیقی سے دور ہو گئے. اور اب یہ بات کہیں گے لوگ کہ بھئی علم تو حاصل کر رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں داخلہ لے رہے ہیں، ڈگریز حاصل کر رہے ہیں. میں پھر کہوں گی کہ ہنر تو بہت سیکھا جا رہا ہے، دنیاوی مال کمانے کے لیے ہنر بہت سیکھا جا رہا ہے، جس کو پروفیشن کہتے ہیں، پروفیشنل تعلیم جس کو کہا جاتا ہے، وہ خوب سیکھی جا رہی ہے، بڑی بڑی ڈگریز حاصل کی جا رہی ہیں. لیکن جو علم حقیقی ہے، جو انسان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرتا ہے، جو انسان کے اخلاق کو ڈیولپ کرتا ہے، جس سے انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وہ اس سے چونکہ انسان دور ہو گیا اس لیے اسفل سافلین بن گیا. اللہ اکبر. تو شروع کرتے ہیں ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے، نہایت مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے. اقرا. اقرا قراتن سے یہ لفظ ہے پڑھ. بسم باسات اسم نام، ربکا اپنے رب کے، اپنے پروردگار کے. الذی، اب یہاں پہلی اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. سب سے پہلا جن اللہ تعالیٰ کی جو مالک کا کرم ہوا ہے کائنات کے اوپر، اس کا ذکر ہو رہا ہے. الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا. یعنی صرف اقرا کہہ کے آگے نہیں بڑھا گیا، یعنی پڑھو، لیکن کس سے پڑھو، کیسے پڑھو؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. کیونکہ رب کا نام لے کے پڑھنا یعنی بسم اللہ کر کے پڑھنا برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھو، کیونکہ اللہ کے ذکر کرنے سے، اللہ کے نام مبارکہ لینے سے اس کام میں خود بخود برکت پیدا ہو جاتی ہے. تم علم جیسی فضیلت حاصل کرنا چاہ رہے ہو اور اللہ کا نام لے کر چاہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت دے گا، ضرور دل کو کھولے گا، ضرور تمہارے لیے اس راستے کو آسان کرے گا. تو اللہ کا فرمان کیونکہ لوگ بھولے ہوئے تھے، یعنی بالکل ہی اللہ کی کتاب سے، اللہ کے فرمان سے بالکل دور ہو گئے تھے انسان. تو اللہ تعالیٰ نے، عرب کی کیا حالت تھی؟ جہالت کا تو یہ عالم تھا عرب میں کہ لوگ اونٹ کی خون کو جمع کر کے برتن کے اندر پتلیاں کاٹ کاٹ کے کھاتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اس میں اقرا صرف پڑھنے کے ہی مفہوم میں نہیں آتا ہے کہ صرف پڑھا جائے، سنانے کے بھی مفہوم میں آتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں سورہ اعراف لیجئے، سورہ بنی اسرائیل لیجئے، مختلف جگہ پہ قرات ہی کا لفظ ہے، اور وہاں پہ یہی مراد ہے کہ قرآن پڑھا یا سنایا جائے. تو اس کو توجہ سے سنو. قرآن کو جب تم سناتے ہو تو ہم تمہارے ان لوگوں کے درمیان جو آخر پہ ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ جو ہے جو چھپا ہوا ہے وہ کھڑا کر دیتے ہیں، ان کی کان تک آواز ہی نہیں پہنچتی. تو قرات جو ہے وہ صرف اقرا کا جو لفظ ہے وہ صرف پڑھنے ہی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ سنانے کی بھی معنی میں ہے. مراد یہی ہے بسم ربک الذی خلق کہ جو ہے جو لوگ بھول چکے ہیں اللہ کی کتاب کو، اللہ کو بھول چکے ہیں،
اللہ کا حق غیر اللہ کو دیکھ رہے ہیں، خوب خوب شرک ہو رہا تھا، بتوں اور دیوی اور دیوتاؤں کے آگے اللہ کا حق دیا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی جو وحی اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبوت کا سرفراز فرمایا، تو اسی طرف دھیان کروایا کہ یعنی جس اللہ کو، جس خالق کو، جس پروردگار کو، پالنے والے کو لوگ بھول چکے ہیں، اس کا حق جو ہے غیر اللہ کو دے رہے ہیں، تو تم ان کو یاد دلاؤ، اپنے اس اللہ کے نام سے پڑھ کر اس اللہ کے فرمان کو سناؤ جو سارے جہان کا خالق ہے. الذی خلق، ساری کائنات کا جو خالق ہے، کائنات میں تمہیں جو ذرہ ذرہ نظر آتا ہے اس کا خالق، اس کا بنانے والا جو ہستی مبارکہ ہے، اس کے پاس سے یہ کتاب یا احکامات، یہ فرمان آیا ہے، تو تم اس کو پڑھ کر سناؤ. تو پڑھنا اور سنانا دونوں معنی ہے. نہایت اہم تنبیہ جو پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے اس کو پڑھ کے اس لیے سناؤ تاکہ لوگ اس کو سنیں، اور سننے کے بعد اس کو عمل کریں، تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. یہ کسی سائل کی درخواست نہیں ہے کہ سنو یا نہ سنو، سن لیں گے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، یا سن کے ایک کان سنو دوسرے کان سے اڑا دو، رد کر دیا. نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے، خالق اور مالک کا کلام ہے، پروردگار دو عالم کا کلام ہے. اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو حکم دے، اور مخلوق کا یہ فرض ہے کہ وہ بے چون و چراں اس حکم کو سن کر اس کی تعمیل کرے، اس کو معمولی چیز سمجھ کر ٹالنے کی یا مذاق اڑانے کی یا اس کی مخالفت کرنے کی جسارت نہ کرے. امید ہے اس پہلی وحی کا پہلا ہی آیت سمجھ میں آئی ہوگی کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے کام کے لیے، اور پھر وہی مبارک ہو رہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کا ذات مبارکہ یاد دلاؤ جس کو وہ لوگ بھول گئے ہیں، اور اس کی طرف سے جو کلام آ رہا ہے اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اس کو معمولی چیز سمجھ کر ٹالیں نہیں. آج اگر ہم سب اس بات پر اپنے آپ کو، جن کے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے، رکھ کے دیکھیں تو ہم ایک کان سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، اور کرتے وہی ہیں جو دنیا میں، ساری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ دے دے، آمین ثم آمین. پھر دوسری ہی آیت آپ دیکھیے، خلق الانسان من علق. خلق یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری کائنات کی تخلیق کا بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں خاص انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. خلق الانسان، پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا انسان کو، من علق، من سے علق خون کی پھٹکی یا جمع ہوا خون، یعنی جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا، یا انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. پھٹکی سمجھتی کلوٹ سے، خون کا کلوٹ، جمع ہوا خون سے پیدا کیا. اب یہاں پہ بھی تھوڑا سا غور کیجئے کہ جمع ہوا خون، تھوڑا سا پریٹینڈ کریں ہمارے سامنے جمع ہوا، گھن آتی ہے. انسان فطری طور پر اگر دیکھا جائے تو جمے ہوئے خون سے گھناتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو فرما رہا ہے، اس کی حقیقت بیان فرما رہا ہے کہ تم ذرا دیکھو کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے. اور یہ انسان کی جو تخلیق ہے، یہاں پہ تو صرف علق کا ذکر ہے، خون کی پھٹکی کا، لیکن سورہ حج آپ دیکھیں، سورہ مومنون دیکھیں، سورہ سجدہ دیکھیں، تمام اللہ تعالیٰ نے سورہ حج، سورہ مومنون، سورہ سجدہ، سورہ قیامہ، سورہ دہر، یعنی ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری جو انسان کی پیدائش کا جو ایک وہ ہے اسٹیج، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو اللہ تعالیٰ نے ہے کہ ہم نے پہلے تو سب سے پہلے تو نطفہ، اب وہ نطفہ بھی کہاں سے آتا، اگر غور کیجیے، آدم کو مٹی سے ہم نے پیدا کیا، اور کرے تو ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ اس کا جو سورس ہے پیدائش کا یعنی نطفہ، وہ پیدا بننے کا جو ذریعہ ہے وہ وہی مٹی ہے. کیونکہ جو کچھ بھی انسان کھاتا ہے اپنے جسم کے اندر پیٹ میں لے کے جاتا ہے، اس کا سورس جو ہے وہ مٹی ہی ہے، یعنی مٹی میں بیج، مٹی ہی سے ساری چیزیں آتی ہیں، اگتی ہیں، اور پھر وہ آپ پیٹ میں اپنے وہ فصلیں اگنے کے بعد پھر اناج کا بننا، وہ چاول، آٹا، جو کچھ بھی کھاتے ہیں آپ، سیریل وغیرہ، ایوری تھنگ، اس کو لے لیجیے ذہن میں،
ساری چیزوں کا سورس بیس جو ہے وہ تو مٹی ہے، وہاں سے وہ آیا، انسان نے اس کو کھایا، اس سے اس کا نطفہ بنا، پھر نطفے سے انسان جو ہے اس کا اب شروعات ہوتی ہے، نطفہ اللہ نے ٹھہرایا اس کو عورت کے یوٹرس میں، رحم میں، علقہ یعنی خون کی پھٹکی، پھر خون کی پھٹکی سے وہ مدغہ بنا، گوشت، یعنی یہ سورہ حج، سورہ مومن وغیرہ میں آپ کو یہ سارے سٹیجز مل جائیں گے، مدغہ گوشت، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں چڑھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ ہڈیوں کو چڑھانے کے بعد اس کے اندر جو جان ڈلتی ہے، تو پھر جان ڈلنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح انسان کے دنیا میں لے کر آتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری اسٹیجز بھی قرآن پاک میں 1 by 1 بیان کر دیا گیا۔ تو یہاں پر تو صرف پہلا اسٹیج ہے نطفے کے بعد علق کا، خلق الانسان من علق، کہ انسان ذرا غور تو کرے کہ اس کو پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے، گوشت کی ایک پھٹکی سے، بالکل ہی حقیر حالت، یعنی اس کی انسان اگر غور کرے یہ اس کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر حالت سے اس کو جو پیدا کیا، گوشت کے لوتھڑے کی ایک شکل میں وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اور انسان جو بڑا ہونے کے بعد نعوذ باللہ اپنے رب کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور خوب اس کے احکامات کا انکار کرنے لگتا ہے، اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو انسان بنایا اور اس کو علم کی فضیلت دے کر اس کو اکرم بنایا، تو انسان جو ہے وہ فضیلت بھول گیا، اسی لیے پھر آیا اقرا کا لفظ، اقرا یعنی دوبارہ جو ہے یہ لفظ اقرا آیا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کر، آج تو جو ہے اللہ کو بھولے بیٹھا ہے اور اس کا حق جو ہے غیر اللہ کو دے رہا ہے، ذرا غور تو کر کہ وہی علم کی فضیلت یاد کریں۔ سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو پہلی فضیلت جو انسان کو ملی وہ سجدے کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کرایا۔ پھر دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آدم کو سب نام سکھائے، تو یعنی دوسری فضیلت جو حضرت آدم علیہ السلام کو انسان کو ملی وہ علم کی فضیلت ملی۔ تو جس کو انسان دنیا میں آیا اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پال پوس دیا، وہ بڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر میں دوڑنے لگتا ہے، کمانے کا جانے لگتا ہے، تو بالکل اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور غیر اللہ کو اس کا حق دینے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو اپنا احسان یاد دلا رہے، اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم، اقرا پڑھ، وا اور رب کا تیرا رب، تیرا پروردگار، تیرا پالنے والا، الاکرم بڑا کریم ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے اس فضل عظیم کی قدر کرو، اس نے تم پر بہت بڑا فضل کیا ہے کہ تمہیں علم کی فضیلت سے نوازا ہے، اور علم بھی کیسا، الذی علم بالقلم، یعنی وہ ہستی، یعنی الذی اللہ تعالیٰ کی طرف جاری ہے جس نے علم سکھلایا، بالقلم قلم کے ذریعے، قلم کے ذریعے سیکھنا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے اگر کچھ روایات تھیں بھی ان کے معاشرے میں تو زبانی روایات تھیں، اور زبانی روایات تو مختلف زبانوں سے جب وہ ایک زبان سے دوسری زبان سے تیسری زبان تک جاتی ہے تو وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر تعلیمات اگر ان کو 2 تختیاں لکھ کر ملی تھیں تو وہ بھی اس میں بھی لوگوں نے اپنی باتیں ڈال کے اس کو بھی کچھ سے کچھ بنا دیا تھا۔ تو بہرحال قلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے علم کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ قلم سے لکھ لینا، یعنی قلم اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر غور کیا جائے تو قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا احسان عظیم ہے انسان کے اوپر کہ اس نے اپنی نعمت سے نوازا قرآن کی شکل میں علم حقیقی سے، اور جو قلم کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے محفوظ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی لیے اگر ہم غور کریں تو قلم جو ہے جس کے بارے میں مختلف قسم کے ہمیں روایات بھی پتہ چلتی ہیں، جیسے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو نہ کوئی دین قائم رہتا، نہ دنیا کے کاروبار درست رہتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جہالت کے اندھیروں سے نور علم کی طرف نکالا اور علم اور کتابت کی، یعنی علم کی اور پھر اس کو لکھنے کی ترغیب دی،
کیونکہ اس میں بہت منافع ہے جس کا اللہ کے سوا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو دیکھا جائے ان اقوال کی روشنی میں کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ قلم سے علم محفوظ ہوتا ہے، اور ہوا علم محفوظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا قلم ہی کی وجہ سے، تو علم محفوظ ہوا جو آج ہمارے پاس ہم تک موجود ہے۔ تو قلم سے علم محفوظ ہوا۔ دوسرے، قلم کی وجہ سے سیکھنے کی یعنی لرننگ کا جو پروسیس ہے اس کی اسپیڈ جو ہے وہ تیز ہوئی، یعنی رفتار جو ہے وہ تیز ہو گئی قلم کی وجہ سے۔ یعنی پہلے آپ نے بولنے والا جو بول رہا ہے اس سے سنا، اور سننے کے بعد آپ نے لکھا، یعنی بولنا، سننا اور پھر لکھنا۔ اقرا بول، پڑھ، تو بولنا اور پھر اس کے ساتھ سننا، بولنے اور سننے کا عمل ساتھ ساتھ ہے۔ بولا تو سنا، کوئی بولتا ہے تو کوئی سنتا ہے، تو بولنا، بلکہ جب ہم بولتے ہیں تو ہم خود سن رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ دونوں عمل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اقرا اسی لیے اس کا بولنا اور سننا دونوں ہی اس کے معنی لیے گئے۔ اقرا بولا، اور پھر ہم جیسے میں بھی بول رہی ہوں تو میں خود سن رہی ہوں کہ میں کیا بول رہی ہوں، تو بولنا اور اس کے بعد پھر سننا، تو ان بولنا اور پھر سننا اس سے پھر لکھنے کا عمل جو قلم کی نعمت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، علم الانسان مالا علم الانسان الذی علم بالقلم، کہ ہم نے قلم سے سکھلایا، اور وہ کچھ سکھلایا علم الانسان ما لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو ہم نے جب بولا تو سنا اور پھر اس کے بعد لکھ لیا اس کو، تو پھر سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بیان یعنی جب سن رہا ہے، بول رہا ہے، تو پھر لکھنے کا عمل، کتابت کی جو نعمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی، جیسے کہ ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، کعب احبار اس کی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو پہلے یہودی تھے اس کے بعد وہ بنی اسرائیلی تھے، کعب احبار اس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے یہ فن کتابت جو ہے کہ سننا کے بعد جو ہے انہوں نے لکھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کتابت کا جو فن ہے، لکھنے کا جو فن ہے، یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں، اس روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ کاتب ہیں جنہوں نے لکھنے کا عمل کیا۔ تو قلم سے بہت شروع ہی میں جب سے دنیا بنی ہے، اور بلکہ اس کے پیچھے تو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قلم جو ہے وہ اگر ہم غور کریں تو 3 قسمیں پتہ چلتی ہیں قلم کی۔ پہلی قسم قلم کی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا کی، یعنی آپ نے فرمایا کہ دنیا بننے سے 50,000 ایئرز بیفور سب سے پہلی جو چیز تخلیق ہے وہ قلم ہے۔ قلم اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور قلم بنانے کے بعد قلم کو حکم دیا کہ جو کچھ بھی ہے سب کو لکھ دے، یعنی سب کی تقدیر سب کچھ لکھ دے، اور وہ قلم نے لکھا۔ سب سے پہلے تو قلم وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جس کو لکھنے کا حکم دیا۔ پھر دوسرا قلم جو ہے وہ فرشتوں کا، کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے پھر فرشتوں کا جو قلم ہے اس کو لکھتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ انسانوں کے قلم ہے، تو قلموں کی تو مختلف قسمیں ہیں، اور قلم سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ اتار دی، سورہ قلم کی شکل میں، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں موجود ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے قلم۔ اب آج تو خیر میں کہوں گی الہمیہ ہی ہو گیا ہے، اب تو قلم سے لکھانے کا عمل اب تو ٹائپ ہوتا ہے اور پرنٹ کر کے نکال لیا جاتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد آتا ہے اپنی پڑھائی کا دور، کہ ہم لوگ نے جب پڑھا تھا کتنی محنت سے پڑھا تھا۔ جب میں نے بایولوجی لی اور باٹنی اور زولوجی میں اتنی مشکل تصاویر ہوتی تھیں، ہارٹ کی تصویر بنانا، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، ریپروڈکشن کا جو سسٹم ہوتا تھا اس کو بنانا ہے، ریسپریٹری سسٹم ہے، یعنی وہ ساری سرکولیٹری سسٹم ہے، یعنی ایسی مشکل تصاویر تھیں جس کو ہم لوگ ہاتھ سے بناتے تھے، اور ہماری پوری رات جو تھی ہم لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہیں کہ ابھی کل جو ہے وہ جرنل جو ہے اپنا سائنس کا وہ جمع کرانا ہے لیب کے اندر، تو وہ تصاویر بنانی ہے تو ہاتھ سے۔ آج کل تو بچوں کو بڑی آسانی ہے، وہ تو فٹافٹ پرنٹ کر کے نکال لو۔ ہم نے تو بڑے ہاتھ سے بنایا ہے، قلم سے بڑے فائدے اٹھائے ہیں، اور واقعتاً اگر غور کیا جائے
تو وہی اصل پڑھائی تھی کہ وہ جب ہم بناتے ہیں، جیسے ہم نے ہارٹ بنایا، یہ سرکولیٹری سسٹم جس میں ہم نے ڈائجسٹو سسٹم جیسے ہم تصویریں بناتے تھے، تو اس سے وہ چیز ہمارے ذہن میں بالکل ہمارے دل میں یعنی ابزارو، یعنی وہ چیز بالکل جم گئی، ہم نے بہت اچھی طرح سیکھا اس کو بنانے سے. اب تو پرنٹ جو کر کے نکل رہا تو اس سے وہ انہوں نے پرنٹ کر لیا، ان کو نہیں پتا یا اس پروسیس سے اس لرننگ کے سیکھنے سے وہ نہیں گزرے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا 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 چیز ہے، بس انہوں نے تو اس کو پرنٹ کر کے نکال لیا. تو ہم نے جس طرح اس کو پڑھا ہے یا ہم نے سیکھا ہے تو آج تک وہ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں جو ہے وہ یاد ہیں اور ہمیں پتہ ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں یہاں گئی تھی اس میں شاپر ڈرگ میں، تو یعنی سمپل سی کیلکولیشن میتھمیٹکس کی، کچھ سمپل سی کیلکولیشن، اس کو میں نے پیسے دیے ہیں، کچھ چیزیں خریدی، اس نے مجھے کم پیسے واپس کیے. میں نے اس کو کیلکولیٹ کر کے بتایا، یعنی میں زبانی کیلکولیٹ کر رکھے اس کو بتا رہی ہوں کہ اتنا منی، وہ اتنی ششو پنج میں اس نے میرے 15 سے 20 منٹ ضائع کر دی جو کاؤنٹر پہ کھڑی تھی، اس کو کیلکولیٹ کرنا نہیں آ رہا تھا. پھر وہ اپنی مینیجر جو اس کی وہاں پہ اس کے اسٹور میں کھڑی عورت، اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے جا کے بتاتی کہ پرابلم ہو رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے مرمی کا اشارہ کر کے کہ اتنی اس کا ہے، تو یہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، یعنی کیلکولیشن نہیں آ رہی تھی. اس لیے کہ آج کل کے بچے، آج کل کے وقت جو ہے اور جو یہ کیلکولیٹر کے ذریعے جو جنہوں نے سیکھا ہے، ہم نے انگلیوں پہ گن کے سیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے، تو ہماری کیلکولیشن کرنے کا طریقہ یا ہمارا سیکھنے کا زیادہ پائیدار ہے بنسبت آج کل کے حساب سے. تو وہ کیلکولیٹر کے پر وہ عورت کرنے لگی، وہ بھی نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن اس نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور میری ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اس نے پھر اپنا کھولا اور پھر اس کے بعد اس نے ان لاک کر کے اس نے مجھے پیسے جو تھے وہ دے دیے، لیکن اس کو تب بھی کیلکولیشن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہ حال ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال اللہ جی علامہ بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے، علامہ الانسان ما لم یعلم، علامہ سکھائیں، علامہ سکھائیں وہ باتیں، الانسان انسان کو، ماں جو لم نہیں یعلم جانتا تھا. یہاں تک علم کی فضیلت کی آیات ہیں، یہ علم کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ جس علم کو تم بھول گئے ہو، اور اللہ علم کی صحیح دوری کی وجہ سے انسان اللہ کے حق کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کا حق اس کو نہیں دیتا، اس سے امانتداری ختم ہو جاتی ہے، اس کا کریکٹر جو بلڈنگ ہے، اخلاق کی جو بلڈنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 5 آیتیں اب سے پہلے آپ وسلم کو جو اتاری نبوت کے ساتھ ہی. اور اگر آج ہم لوگ غور کریں، آج علم سے دوری کی وجہ سے آج پوری دنیا کا کیا حال ہے، کیا صورتحال ہے، فساد ہی فساد ہے. علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ حقوق اور فرائض کو سمجھے اور امانت داری کے ساتھ جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ کر کے امانت داری کے ساتھ دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے، فرائض کو ادا کرتا رہے، تو ایک پیسفل معاشرہ، پیسفل سوسائٹی بن. اب یہاں سے آیت نمبر 6 سے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں انٹروڈکشن میں پورا واقعہ بتا دیا، اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ابو جہل نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری. کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک بے شک انسان لیطغی، البتہ کیا ہے، سرکش ہے. انسان جو ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے. سرکشی آنے کی وجہ کیا، وہ اللہ کو جو بھول گیا. سرکش لیڈر، مال ملا ہوا ہے، منصب ملے ہوئے ہیں، خوب یہ حقیقت ہے، یہ صرف قریش کے لیڈروں ہی کی طرف بات نہیں ہے، پوری دنیا میں اگر آج ہم دیکھیں، مال اور اسٹیٹس انسان کو گمراہ کرنے میں بڑی چیزیں، یہ 2 چیزیں بڑی ہیں. ایک مال سے انسان بڑا گمراہی کی طرف جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، سرکشی اس میں آتی ہے، منمانی آتی ہے. اور دوسرا اسٹیٹس، جتنا بڑا اسٹیٹس ہے اس کا غرور اس کے اندر بہت ہوتا ہے، مال اور اسٹیٹس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے. لیطغی، سرکش ہو گیا، مغرور ہو گیا، تکبر آ گیا، اللہ کے حکم کو سننے کو تیار نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں. الراہ استغنا، ان جبکہ راہو، راہ دیکھنا، اور ہوں اپنے آپ کو، ہوں کی ضمیر جاری انسان کی طرف، دیکھتا ہے اپنے آپ کو، استغنا بے پرواہ، یعنی مال اور اسٹیٹس کے غرور کی وجہ سے وہ بالکل بے نیاز ہے. یعنی مال ہے، دولت ہے، اسٹیٹس ملا ہوا ہے، تو وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو یہ ڈگری حاصل کی، میں نے تو یہ پڑھا، میں تو اتنی انکم ہے، میں تو ایسا گھر در ہے، اس معاشرے میں ایسا اسٹیٹس ملا ہوا ہے، تو وہ بالکل ہی
اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنے خالق کو پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، اور شکر گزار ہونے کے بجائے سرکشی پر اتر آتا ہے، لیتغا، اور اس کی وجہ استغنا بیان فرما دیا گیا کہ مال دولت کی وجہ سے وہ بے پرواہ ہو گیا۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، آیت نمبر 8، اِنَّا تحقیق، إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے پروردگار کی طرف رجوع لوٹ کر جانا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو سرکش لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے سرکشی کر رہے ہیں، خوب غرور میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں یاد دہانی فرما رہے ہیں کہ تمہیں جانا تو اپنے ربی کی طرف پر لگتا ہے۔ یعنی جب تک انسان محتاج ہوتا ہے، اگر غور کرے تو انسان محتاج تو ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ محتاج نہیں، محتاج انسان اگر غور کرے تو لمحہ لمحہ محتاج ہے، وہ ہر لمحہ محتاج ہے۔ لیکن جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو غور کیجیے گا کہ وہ سیدھا سیدھا چلتا رہتا ہے، لیکن جب اس کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو کسی کا محتاج نہیں ہوں، اتنا میرے پاس مال ہے، میرا یہ اسٹیٹس ہے، اس میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے، تو پھر وہ نفس جو ہے اس کا سرکشی میں آ ہی جاتا ہے، اور پھر وہ دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے، اس غرور میں نفس کی سرکشی میں مبتلا ہو کر بھول جاتا ہے اس کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو یاد دہانی کا، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تحقیق تیرے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ارائیتا، کیا، را دیکھنا ہوتا تو نے، کیا تو نے دیکھا ہے، یا بھلا تو نے دیکھا ہے، الذی اس شخص کو جو ینہا منع کرتا ہے، نہیون سے یہ لفظ ہے، ینہا منع کرتا ہے، نہیں انل منکر یہی ہے، نہیں یعنی روکنا، منع کرنا۔ تو کیا تو نے دیکھا الذی اس شخص کو جو ینہا روکتا ہے یا منع کرتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی، اذا جب، صلی وہ نماز پڑھتا ہے۔ آپ کو یہ واقعہ بتائی چکی ہوں، ابو جہل کی حرکت تھی اور سارے اپنے جو ساتھی تھے ان کو بھی تیار کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور ماتھے کو اپنے زمین پر ٹکاتے ہیں، جب انسان، کیونکہ یہ سرکشی کر رہے تھے، غرور میں مبتلا تھے، اور انسان اپنے آپ کو ماتھے زمین پر ٹکانا، اسی لیے یہ سورہ مکمل ہی سجدے پر ہو رہی ہے، یعنی زمین پر ماتھا ٹکاؤ اور عاجز بندے اللہ کے بن جاؤ۔ جب انسان زمین پر اپنا ماتھا ٹکاتا ہے، منہ جو ہے انسان کی چہرہ جو ہے انسان کی جسم کا سب سے افضل حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا زمین یعنی چہرہ زمین پر ٹکا کے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ نے جب حکم دیا سجدے کا تو شیطان نے نہیں کیا تھا، عاجزی کا اظہار، تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ قریش کے لیڈران جو تکبر کر رہے تھے تو اس تکبر کے اوپر اللہ نے ایک چوٹ لگائی، اسی لیے سورہ کو جب مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے قریب اگر ہونا چاہتے ہو اپنے رب کے، اپنے خالق کے، تو سجدے میں چلے جاؤ، سجدہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، چہرے مبارک کو زمین پر ٹکا رہے ہیں، تو اس کو بڑا برا لگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تو نے کیا دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے یا منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارائیتا کیا دیکھا تو نے، ان اگر، کانا ہو، الہدا اوپر ہدایت کے یعنی راہ راست پر ہو، او امارا بالتقوی، او یا امارا حکم کرے، بالتقوی تقوی کا، پرہیزگاری کا، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی طرف، ان کے کام کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو تو اگر کیا پتہ وہ راہ راست پر ہو، اس کو ہدایت مل گئی ہو، وہ سیدھے راستے پر ہو، اور پرہیزگاری کا اور تقوی کا جو ہے وہ حکم کر رہا ہو، تو کیا تم تب بھی اس کو نماز پڑھنے سے روکو گے، اس کو منع کرو گے؟ یہ ویسے ہی بالکل بات ہے سورہ مومن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں جو ایک مومن شخص اٹھا، اس نے جو تقریر کی تھی فرعون کے دربار میں، تو اس نے یہی تو کہا تھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پہ روکو گے کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کرنے کے تمہیں بلا رہا ہے، تو تم اس سے ناراض ہو رہے ہو، اس کو مارنے کے لیے بڑھ رہا۔ یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مذاق اڑا رہے ہیں وسلم، اس کے پیچھے واقعہ ہے بہت کہ اس نے ابو جہل نے بڑی بدتمیزی کی تھی آپ وسلم کو حرم میں نماز پڑھتے جب دیکھتا رہا، اور جب یہ ساری آیات نازل ہو گئی اس کے بعد بھی وہ نہیں سنبھلا اور اپنے آپ کو اس نے ان حرکتوں سے بچایا، تو پھر اس نے
ایک دفعہ سب ساتھیوں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وسلم جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں حرم مبارک میں، تو اس نے کیا کہا کہ کوئی ہے جو جائے اور بکری کا اوجھڑی لائے اور لا کے اس کے سر پہ ڈال دے، استغفر اللہ۔ تو کیا ہوا تھا، حضرت یہ جو 5-6 جو تھے یہ سب بیٹھ کے مذاق ہنسی کر رہے ہوتے تھے، تو اس میں سے جب یہ جملہ یہ بولتا ہے تو اس میں سے ایک اٹھتا ہے اور جا کے بکری کا اوجھڑی لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے مبارک سجدہ کر رہے ہیں زمین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے لاک پر وہ اوجھڑی ڈال دیتا ہے۔ یہ حرکت اس نے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روایت میں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، لیکن ایک جگہ پر ہے کہ بی بی فاطمہ تھی کہ وہ جو ہیں وہ آتی ہیں اور روتی ہیں، رو رہی ہیں، اور روتے ہوئے جو ہیں وہ جو ہے وہ اس کو اجڑی کو ہٹا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے، اور ہٹاتی ہیں۔ صحابہ بچی تھیں، چھوٹی تھیں، تو اسی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ جاتے ہیں، مدد جو کرتے ہیں کہ وہ ہٹاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سر مبارک کے پاس سے وہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ اوجھری کو ہٹا دیتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سجدے سے سر اٹھایا اور 3 بار فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریش سے تو خود نمٹ لے۔ یہ کلمات سن کر وہ لوگ سہم گئے، کیونکہ اس بات کا ان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا رنگ لا کے رہی گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجمع کے 6 آدمیوں کے نام لینے، یہ 6 لوگ تھے تقریباً جو مذاق ہنسی کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو لے کر آئے اوجھڑی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سجدے میں جائیں تو ان کی گردن مبارک پر رکھ دے، تو عقبہ بن ابی معیط جو تھا وہ اٹھا اور کہنے لگا میں یہ کام جو ہے میں کرتا ہوں، لے کر جاتا ہے اور پھر لے کر آتا ہے، استغفر اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نام لے کر بددعا دی کہ یا اللہ ابو جہل سے نمٹ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن امیہ، امیہ بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط سے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سب کے سب بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور بدر کے کنویں میں پھینکے گئے۔ صحیح بخاری نے اس واقعے کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم صرف اس بات کے اوپر جو ہے کہ وہ صحیح بات ہدایت کے راستے پر ہے، تو رہنمائی مل گئی ہے، اس کو ہم نے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور وہ پرہیزگاری کا یعنی برے کاموں سے بچنے کے لیے تم لوگوں کو بتلا رہا ہے، تو تم اس بات کے اوپر تم یہ حرکت اس کے ساتھ کرو گے، اس کو نماز پڑھنے سے بھی روکو گے، تو نماز پڑھ رہا تمہارا کیا نقصان کر رہا ہے۔ اگلی آیت، ارائیتا، اور کیا را دیکھو، تا کیا دیکھو، کیا دیکھو، ان کان علی الہدا، ان کذب وتولا، ان اگر کذبا اس نے جھٹلایا، کس بات کو جھٹلایا، یعنی جو رسول جس کو ہم نے اپنے کام کے لیے چنا ہے وہ برے باتوں سے، غلط باتوں سے، برائیوں سے روک رہا ہے اور حق بات کی تعلیم کر رہا ہے، تو تم اس حق بات کو جھٹلاتے ہو۔ ان کذبا اگر جھٹلایا، وتولا اور منہ موڑا اس سے، یعنی حق بات سے منہ موڑا، حق بات کو جھٹلایا۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا لم نہیں، یعلم وہ جانتا، بان اللہ یرا کہ اللہ یرا دیکھ رہا ہے۔ بہت اہم آیت ہے، بھول جاتا ہے انسان کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کی نیت کیا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ انسان اگر صرف اسی ایک بات کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے پر ہر وقت نگہبان ہے، اور ہمیں مر کے اللہ ہی کے پاس چلے جانا ہے، تو انسان ہر آدمی اپنی درستگی خود کر لے گا، اپنی ذات سے ذرہ برابر، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھ پیر سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف دے گا، تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو میری سوچیں بھی پتہ ہے، سب معلوم ہے اللہ کو، میں جو بھی کچھ کروں گا اس کی جواب دہی مجھے اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے کھڑے ہو کے کرنی ہے، تو ہر انسان خود ہی درست ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں وہ جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہدایت پر ایک آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تم اس کو اس سے روک رہے ہو، تم حق کو جھٹلاتے ہو، حق سے منہ پھیرتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، تنبیہ کا انداز عرب میں عام طریقہ، کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، لام اور یہ ان، لئن البتہ اگر، لام البتہ کے لیے، ان اگر، البتہ اگر، لم ینتہی نہیں وہ باز آیا،
انتہاؤن سے ہے، وہ نہیں رکا، نہیں باز آیا. یہ لام اور ان یہ دو لفظ ہیں. لام میں نے جیسے آپ سے پہلے ہی بتایا کہ لام جو ہے تاکیدی ہوتا ہے. ان اگر، تو اگر نہیں وہ باز آیا، لنصفم بھی ناسیہ، لام پھر تاکیدی، ضرور نصفم ہم ضرور گھسیٹیں گے، ضرور ہم گھسیٹیں گے. ناسیہ، ناسیہ پیشانی کے بال، ناسیہ جو پیشانی کے پاس بال ہوتے ہیں ان کو ناسیہ، پیشانی. سب سے زیادہ کنٹرول میں انسان پیشانی. جبھی میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو ریسلرز ہوتے ہیں وہ عموماً اپنے آپ کو سر کو گنجا کرا لیتے ہیں تاکہ جس سے ان کا مقابلہ ہو رہا وہ ان کے پیشانی کے بال نہ پکڑے. اگر وہ پیشانی کے بال پکڑ لے گا کوئی بھی تو وہ اس سے بالکل کنٹرول میں آ جائے. یعنی مراد یہی ہے یہاں پر ناسیہ کے الفاظ استعمال فرما کے کہ جس شخص کے بال کسی کے ہاتھ میں آ جائیں تو وہ اس کے ہاتھ میں بالکل ہی قابو، کنٹرول. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرے کنٹرول میں ہو، تم بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اگر تم اس کام سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہاری پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹیں گے. تو پیشانی ناسیہ کا لفظ آیا ہی اسی لیے ہے کہ انسان پورا اللہ کے کنٹرول میں. سورہ رحمان کی آیت، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. تم بھاگ ہی نہیں سکتے، تم کہیں جا ہی نہیں سکتے، بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ تم پورے اللہ کے کنٹرول میں، قابو میں ہو. اللہ نے ہر طرف تمہارا احاطہ کیا، اللہ ہر وقت میں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ فوج جو ہے فرشتوں کی وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ. اللہ اکبر. پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کی جو پیشانی ہے وہ اللہ کے پوری کنٹرول میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیشانی سے کنٹرول میں کیا. یعنی انسان اگر غور کرے تو پورے کا پورا اللہ کے کنٹرول میں. اللہ چاہے یہ جو ہمیں کھانا پینا اتنا مل رہا ہوتا ہے، بہترین قسم کی ہم آرام دہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم تو اللہ معاف کر سکتا، بڑے اچھے ہیں، بڑے وہ ہیں، یہ تو ہماری، اور کریڈٹ بھی ہم سب اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ پڑھ لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم یہ نوکری کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اتنا کما کے لاتے ہیں، اتنا یہ کرتے ہیں، اتنا وہ کرتے ہیں. نہیں، سب کچھ، سب اگر غور کرے انسان، سب من جانب اللہ ہے. جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے سب کچھ من جانب، ایک ایک لمحہ انسان کا لکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے وہ سب کچھ من جانب اللہ ہے. انسان پورے کا پورا اللہ کے کنٹرول میں ہے، جس کو ہم آج بھول جاتے ہیں. خوب جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، خوب مزے کی چیز، آرام دہ، ہمیں سورہ فجر سے بھی اس کو ملا لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. یعنی وہ ساری کی ساری جو کریڈٹ ہے وہ اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے تو بہت زیادہ عزت ملی ہوئی ہے، بہت زیادہ بہترین لائف میں گزار رہا ہوں. بالکل اللہ کو بھول جاتا ہے. اور اگر تکلیف ہو تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میری تو قسمت ہی خراب ہے، مجھے تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. ساری اگر ہم قرآن کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سے شروع کریں اور سورہ ناس تک پڑھیں تو قرآن پورا کا پورا ایک ہی تو ہمارے سامنے سبجیکٹ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں دیا سب من جانب ہمیں اللہ کی طرف کی رحمت سے ملا ہوا ہے، اور جو نہیں ہے اس میں نہیں ملا ہوا اس میں بھی اللہ کی رحمت اور اس کی حکمتیں پوشیدہ ہیں. تو جو نہیں ملا ہوا ہے اس پہ صبر کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے. یقیناً اگر اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت شامل ہے. نہیں ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے. کیا پتا ہمارے پاس ہوتا تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے یا کہاں پہنچ جاتے یا کیا کر لیتے اپنے ساتھ. تو اس پہ صبر کریں اور جو مل رہا ہے اس پہ شکر ادا کریں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دیا اس کو اللہ کی رضا میں کے کاموں میں، اللہ کی راضی کرنے کی اس میں خرچ کریں، اس کو استعمال کریں. یہی میسج ہے پورے کے پورے قرآن کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے دے. ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا. اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں وہ جانتا ہے کہ اس کو اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. لئن البتہ اگر لم ینتہی، نہیں رکا، نہیں باز آیا، لنصفا بالناصیہ، البتہ ہم ضرور گھسیٹیں گے پیشانی کے بازوں سے. یہ جو صفا کا لفظ ہے اس کا معنی ہی ہوتا ہے سختی کے ساتھ کھینچنا. لنصفا میں لفظ دیکھیے آیت نمبر 15 میں، لام تو تاکید کے لیے ہو گیا، نون ہم کے لیے، اور صفا جو ہے وہ سختی کے ساتھ کھینچنے کے معنی دیتا ہے. اور کس کو کھینچنا؟ ناسیہ، پیشانی کے بالوں سے. یعنی ہم ضرور گھسیٹیں گے، سختی کے ساتھ گھسیٹیں گے، کھینچیں گے. کس سے؟ پیشانی کے بالوں سے. کون سی پیشانی؟
کیسی پیشانی؟ ہر پیشانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی وہ پیشانی ان انسانوں کی ہے جو اللہ کے راضی کرنے والے، اللہ کے آگے سر سجود رہتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ناسی کون سی ہے؟ ناسیہ وہ پیشانی کاذبۃ خاطیہ، کاذبہ کذب جھوٹی، خاطیہ خطا کار، یعنی انتہائی سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعید دے دی کہ جو شخص جھوٹا ہے، جو حق کو جھٹلاتا ہے، جو حق کو نہیں مانتا، جو خطا کار ہے، خاطیہ، اس پیشانی کو ہم ضرور کھینچیں گے، اور کیسے کھینچیں گے؟ سختی سے گھسیٹیں گے، سر کے بالوں سے۔ افضل ترین حصہ انسان کے جسم کا چہرہ اور اس کے اندر پیشانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ، میں آپ کو شروع میں بتا چکی اس انٹروڈکشن میں کہ نادیہ سے کیا مراد ہے، یعنی جو اس کے ساتھی تھے، جو بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے چوپال کے اندر۔ پاس لام پھر تاکیدی آ گیا، یدو بلا لے، تو فَلْيَدُعُ پس چاہیے کہ بلا لے، نادیہ اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی حامیوں کی ٹولی کو۔ تو نادی مجلس، یار دوستوں کی جو مجلس ہوتی ہے، تو اپنے دوستوں کو، اپنے یار دوستوں کی مجلس جو ہے ان سب کو اپنی مدد کے لیے بلا لے۔ فَلْيَدُعُ تو چاہیے کہ بلا لے اپنے یاروں کی مجلس کو، دوستوں کو، اپنے حامیوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سند الزبانیہ، زبانیہ کا جو لفظ ہے یہ زبن سے ہے۔ زبن کہتے ہیں ایک طرف کرنے کو، دھکیلنے کو، دھکیلنے والے سپاہی۔ مراد فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو فورس ہے وہ مراد ہے، عذاب دینے والے فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سین ان قریب کے لیے، اور نہ دو ہم بھی بلا لیں گے، یعنی دیر نہیں لگے گی۔ تم بلاتے ہو اپنے حامیوں کو تو ہمیں دیر نہیں لگے گی، ہم بھی بلا لیں گے زبانیہ، عذاب کے فرشتوں کو، دوزخ کے فرشتوں کو۔ اللہ کا تو صرف حکم ہوگا اور فوراً حاضر۔ اللہ اکبر۔ کلا ہرگز نہیں، بار بار اس سورہ میں کلا کا لفظ آیا ہے تنبیہ کے لیے۔ کلا ہرگز نہیں، لا تُطِعْہُ لا نہیں، تُطِع مان ہو اس کی، یعنی اس کی کہنا مت ماننا، اس کی بات مت ماننا، یعنی وہ یہ حرکتیں جہالت میں کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ تم اس کی بات مت ماننا، اس کا کہنا مت ماننا، اس کی جو بےہودگیاں اس کی پرواہ مت کرنا، تم اپنے رب کی کیا کرتے رہو؟ عبادت کرتے رہو، وسجد سجدہ کرو، وقترب اور قرب حاصل کر لو، اللہ کا قرب حاصل کر لو، وقترب اور قرب حاصل کر لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سجدہ کرنے میں سب سے زیادہ انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے پیچھے حدیث مبارکہ صحیح مسلم نے دیا کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رہا کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاجت اور وضو کا پانی لایا کرتا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ اور بھی؟ میں نے عرض کیا بس یہی کچھ چاہتا ہوں، یعنی جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، اچھا تو کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ وہی والی بات آگے جو ابھی ہم نے سورہ آل عمران میں لن تنالوا البر والی آیت پڑھی تھی کہ سب سے زیادہ اللہ کی محبت، تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے، ہم دنیا میں بھی جس سے محبت کرتے ہیں اس کی کمپنی چاہتے ہیں، ہر وقت اس کی رفاقت چاہتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو رفاقت چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ہی ہر کوئی چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، نماز پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ جنت میں ہم رہیں۔ رسول نے فرمایا کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی اگر میری رفاقت چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو تو کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کرو۔
اللہ سے محبت کرتے ہو تو سب سے زیادہ بندہ جو ہے وسجد وقتریب، اللہ سے قریب ہوتا ہے، تو عبادت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت سجدے میں رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو قربت دے گا، تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اور یہی صحابہ کرام نے اس لیسن کو پکڑ لیا اچھی طرح سے، تو خوب خوب اللہ کی عبادت میں رہے، خوب خوب اللہ کی بندگی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دل میں بھی اللہ پورا کرتا تھا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو بہرحال یہ بہت خوبصورت سورہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سورہ علق میں ہمیں جو ہے علم حاصل کرنے کی جو ہے تاکید ہو رہی ہے. تو ہم اپنا سارا وقت جو ہے زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو علم ہے یعنی قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، خود سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اسی کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دنیا کی زندگی میں تم ہو تو خود علم سیکھو، دوسروں تک پہنچاؤ. اور اس کام میں لوگ آڑے آئیں گے تو شریوں کے شر سے بچنے کا سب سے جو بہترین حل ہے وہ اللہ کے راستے کو مضبوطی سے تھام لو. یعنی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سورہ بقرہ کی آیت کے مطابق کہ مدد کس سے لو؟ صبر سے، یعنی صبر سے خود بھی دین پر ڈٹے رہو اور جمے رہو، حلال کی پابندی کرتے رہو، حرام سے بچاؤ، اور نماز سے مدد لو. نماز جو ہے وہی تم کو مدد دے گی، اللہ تعالیٰ سے جوڑ کے رکھے گی، تمہیں ہمت بھی ملے گی، حوصلہ بھی ملے گا. تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی، عبادات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازے. اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازے، موذی امراض سے بچائے، اور جو موجودہ آفت ہر طرف پھیلی اس کی شر سے بچائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کا، عمل کرنے والا قاری بنا دے. آمین ثم آمین.